السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مکاشفۃ القلوب، پانچواں باب، غلبہ نفس و عداوت شیطان۔ ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھوکا رہ کر شہوات کا قلع کما کرے، اس لیے کہ بھوک اس دشمن خدا یعنی نفس کے لیے قہر ہے۔ بھوکا رہنا نفس کے لیے ایک قہر ہے۔ شیطان کا وسیلہ ظفر یہی خواہشات اور کھانا پینا ہے۔ شیطان جس سے انسان پر کامیاب ہوتا ہے، جو اس کے کامیاب ہونے کا وسیلہ ہے، وہ کیا ہے؟ خواہشات اور کھانا پینا۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس کے ان راستوں کو بھوک سے بند کر دو۔ بلا شبہ قیامت کے دن وہی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوگا جس نے بھوک پیاس برداشت کی ہوگی، اور ابن آدم کے لیے سب سے زیادہ برباد کرنے والی چیزیں پیٹ کی خواہشات ہیں۔ اس پیٹ کی بدولت حضرت آدم اور حوا علیہم السلام جنت سے ذلت اور فقر و فاقہ کی زمین پر اتارے گئے، جبکہ رب کریم نے انہیں شجر ممنوعہ کے کھانے سے منع کر دیا تھا، تو انہوں نے پیٹ کی خواہشات کی بنا پر اسے کھا لیا تھا۔ یہی پیٹ ہی حقیقت میں شہوات کا منبع و مرکز ہے۔ ایک دانا کا قول ہے، جس انسان پر اس کا نفس غالب آ جاتا ہے وہ شہوات کا قیدی ہو جاتا ہے اور بےہودگی کا تابع بن جاتا ہے، اس کا دل تمام فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس کسی نے بھی اپنے اعضاء کی زمین کو شہوات سے سیراب کیا، اس نے اپنے دل میں ندامت کی کاشت کی۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تین قسموں پر پیدا فرمایا۔ ایک، فرشتے کو پیدا فرمایا، ان میں عقل رکھی مگر انہیں شہوات سے پاک و منزہ رکھا۔ دو، جانوروں کو پیدا کیا، ان میں شہوات رکھی مگر عقل سے عاری کر دیا۔ تین، انسان کو پیدا کیا، ان میں عقل و شہوت دونوں ودیت فرمائے۔ اب جس انسان کے عقل پر اس کی شہوت غالب آ جاتی ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے، اور جس مسلمان کی شہوات پر اس کی عقل غالب آ جاتی ہے وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں لکام کے پہاڑ میں تھا، وہاں میں نے انار دیکھے اور میرے دل میں انہیں کھانے کی خواہش ہوئی، چنانچہ میں نے انار اٹھا کر اسے دو ٹکڑے کیا مگر وہ ترش نکلا، لہٰذا میں نے اسے پھینک دیا اور چل پڑا۔ چند قدم آگے جا کر میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو زمین پر پڑا ہوا تھا اور اس پر بھیڑیں چمٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سلام کہا اور اس شخص نے میرا نام لے کر سلام کا جواب دیا۔ میں نے خیر سے پوچھا، آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ اس بندے خدا نے جواب دیا، جو اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے پھر اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ میں نے کہا، تب تو تمہارا بارگاہ ایزدی میں بڑا مقام ہے، تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ جو تمہیں چمٹی ہوئی ہیں تم سے دور ہو جائیں؟ اس نے کہا، میں جانتا ہوں اللہ کے ہاں تمہارا بھی بڑا مقام ہے، تم نے یہ دعا کیوں نہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ تجھے انار کھانے کی خواہشات سے بچا لیتا؟ کیونکہ بھیڑوں کی تکالیف دنیاوی عذاب ہے مگر انار کھانے کی پاداش اخروی عذاب ہے۔ یہ بھیڑیں تو انسان کے جسم پر ڈستی ہیں مگر خواہشات انسان کے دل کو ڈس لیتی ہیں۔ میں یہ نصیحت آمیز گفتگو سن کر وہاں سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہوات بادشاہوں کو فقیر اور صبر فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ نہیں پڑھا؟ یوسف علیہ السلام صبر کی بدولت مصر کے بادشاہ ہوئے، اور زلیخا خواہشات کی وجہ سے عاجز اور رسوا ہوئی اور بصارت سے محروم عجوزہ بڑھیا بن گئی۔
اس لیے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں صبر نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو الحسن رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ان کے انتقال کے 2 سال بعد خواب میں اس حال میں دیکھا کہ ان کے جسم پر جہنم کے قیر کا لباس تھا۔ میں نے پوچھا، ابا جان یہ کیا ہوا؟ میں آپ کو جہنمیوں کے لباس میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے والد نے جواب دیا، ہاں بیٹا، میرے نفس نے مجھے جہنم میں پہنچا دیا، اس کے دھوکے میں کبھی نہ آنا۔ اور یہ اشعار پڑھے، میں ان 4 دشمنوں میں گھرا ہوا ہوں جو میری بدبختی اور کثرت گناہ کی وجہ سے مجھے پر غالب آ گئے ہیں۔ ایک شیطان، دوسرا نفس، تیسرا دنیا اور خواہشات۔ ان سے کیسے رہائی مل سکتی ہے حالانکہ یہ چاروں میرے جانے دشمن ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ خود بینی اور شہوات کی ظلمت میں میرے دل کو خواہشات اپنی طرف بلاتی رہتی ہے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ نفس میرا استبل ہے، علم میرا ہتھیار ہے، نا امیدی میرا گناہ ہے، شیطان میرا دشمن ہے اور میں نفس کے ساتھ فریب کرنے والا ہوں، اس کو فریب میں مبتلا کرتا ہوں۔ ایک عارف باللہ کا قول ہے کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں: کفار کے ساتھ جہاد، اور یہ جہاد ظاہری ہے، فرمان الہی ہے، یجاہدوا فی سبیل اللہ۔ دوسرا جہاد جھوٹے لوگوں کے ساتھ علم اور دلائل سے جہاد، فرمان الہی ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تیسرا برائیوں کی طرف لے جانے والے سرکش نفس سے جہاد، فرمان الہی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الجہاد جہاد النفس، نفس کے ساتھ جہاد بہترین جہاد ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب جہاد سے واپس آتے تو کہتے، ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ اور صحابہ نے نفس، شیطان اور خواہشات سے جہاد کو کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے اس لیے اکبر اور عظیم کہا کہ نفس سے جہاد ہمیشہ جاری رہتا ہے اور کفار کے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد میں غازی اپنے دشمن کو سامنے دیکھتا رہتا ہے مگر شیطان نظر نہیں آتا ہے، اور دکھائی دینے والے دشمن سے لڑائی بنسبت چھپ کر وار کرنے والے دشمن کے آسان ہوتی ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ کافر کے ساتھ غازی کی ہمدردیاں قطعی نہیں ہوتی، جبکہ شیطان کے ساتھ جہاد کرنے میں نفس اور خواہشات شیطان کی حامی قوتوں میں شمار ہوتی ہیں، اس لیے یہ مقابلہ سخت ہوتا ہے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ اگر غازی کافر کو قتل کر دے تو مال غنیمت اور فتح حاصل کرتا ہے، اور اگر شہید ہو جائے تو جنت کا مستحق بن جاتا ہے، مگر اس جہاد اکبر میں وہ شیطان کے قتل پر قادر نہیں، اور اگر اسے شیطان قتل کر دے یعنی راہ راست سے بھٹکا دے تو بندہ عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جنگ کے دن جس کا گھوڑا بھاگ پڑے وہ کافروں کے ہاتھ آ جاتا ہے، مگر جس کا ایمان بھاگ جائے وہ غضب الہی میں پھنس جاتا ہے، اور جو کافروں کے ہاتھ پھنس جاتا ہے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نہیں ڈالی جاتی، اسے بھوکا پیاسا ننگا نہیں کیا جاتا، مگر جو غضب الہی کا مستحق ہو جاتا ہے اس کا منہ کالا کیا جاتا ہے، اس کی مشقیں کس کر زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، اس کے پیروں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، اس کا کھانا پینا اور لباس سب جہنم کی آگ سے تیار کیا ہوتا ہے۔